اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ وہ ہم کو اپنی حفاظت میں رکھے، شیطان کے وسوسوں اور اس کے بہکاوے سے محفوظ رکھے۔ اے اللہ، ہم اپنے آپ کو آپ کے سپرد کرتے ہیں، اور میں خاص طور پہ اللہ سے التجا کرتا ہوں کہ میری زبان سے جو بھی نکلے وہ حق نکلے، سچ نکلے، اور اللہ تعالیٰ مجھے غلطیوں، کوتاہیوں اور کمزوریوں سے محفوظ رکھے۔ اب میں سرنڈر ہوتا ہوں، میں اپنی تمام غلطیوں کی معافی مانگتا ہوں۔ اے اللہ، مجھ سے جو بھی غلطیاں ہو گئی ہیں اسے معاف کر دے۔ اور اب جو سبجیکٹ پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں اس میں پوری احتیاط اور پوری سچائی کے ساتھ میں بیان کروں۔ آج لگ بھگ 6 دن کچھ ہو گئے ہیں، طارق مسعود صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک بیان کافی وائرل ہوا۔ اسی دن میں نے کامنٹ میں لکھ دیا تھا کہ مفتی صاحب، آپ نے یہ جو بات کی ہے اس کا بہت بڑا نتیجہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ یہ لوگ اتنی آسانی سے بات کو نہیں سمجھیں گے، اور آپ کو میں نے کئی مرتبہ سمجھایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور اللہ کے پیغمبر حضرت محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جو ذمہ داری ڈالی ہے وہ ہے صرف اور صرف اور صرف قرآن کی تبلیغ۔ اس کے علاوہ مسائل میں مت پڑیے، آپ بہت پریشان ہو جائیں گے۔ یہ دنیا، پوری تاریخ موجود ہے ہمارے پاس، نہ صرف قرآن کی، محمد الرسول اللہ کی، بلکہ آدم سے موجود ہے کہ جب کبھی بھی لوگوں نے اللہ کی بات کو، اللہ کے پیغام کو کسی اور چیز کے ساتھ شامل کیا تو وہاں سے خرابی پیدا ہوئی، امتوں میں فساد پھیلا، لوگوں میں اختلافات ہوئے، قتل و خون، غارت گیری ہو گئی۔ پاکستان میں ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا۔ اب انڈیا کے میڈیا کو بھی موقع مل گیا ہے، ہر چینل سے یہی بات ہو رہی ہے۔ میں اسی دن یہ ویڈیو بنانا چاہتا تھا، لیکن پھر وہ کینیڈا چلے گئے، تو میں نے سوچا اپنی طرف سے میں کیوں اس کو بات کو پھیلاؤں۔ لیکن ظاہر بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بھی مقام مجھے دیا ہے، جو بھی خدمت میں کر رہا ہوں، جو بھی میری طرف سے اپنی غلامی میں پیش کر رہا ہوں اللہ کی خدمت میں، عبادت، وہ ہے قرآن کی دعوت۔ قرآن کے سلسلے میں بہت سارے لوگوں کو غلط فہمیاں بھی ہے، ملحدین اس کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ بھولے پن میں نبی کی محبت میں قرآن کی توہین کر دیتے ہیں، کچھ لوگ اہل بیت کی محبت میں صحابہ کی توہین کر دیتے ہیں، کوئی صحابہ کی محبت میں نبی کی توہین کر دیتے ہیں، کوئی بزرگان دین کی محبت میں صحابہ کی، اہل بیت کی، اور اللہ کی، قرآن کی، سب کی توہین کر دیتے ہیں، نبی کی توہین کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ اماموں کی محبت میں، اماموں کی غلامی میں، اماموں کی پرستش میں، کہ بخاری میں لکھا ہوا ہے، سیاستہ میں لکھا ہوا ہے تو ختم، اب قرآن کی آیت کی کوئی اہمیت نہیں ہے آپ کے پاس۔ اس سے بھی نیچے ایک درجہ ہے، وہ ہے اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید، اپنے مرشدین، اپنے رہنماؤں کی، اپنے جماعت کے امیر کی اندھی تقلید، کہ اب امام صاحب بول دیے، امیر صاحب بول دیے، بس ختم، مفتی صاحب بول دیے، سب ختم۔ یہی غلطی طارق صاحب سے ہوئی ہے، طارق مسعود صاحب سے، اور میں بھی معافی مانگوں گا۔ آپ کے بارے میں بات کر رہا ہوں کیونکہ میں نے آپ کو میسیج بھی کیا ہے، اور ہو سکتا ہے آپ کے پاس میرا نمبر بھی ہو۔ خیر، میں کھلے عام آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، آپ کی پیٹھ پیچھے نہیں کر رہا ہوں۔ اگر آپ تک یہ بات پہنچ جائے تو مجھ سے کال کیجئے، بات کیجئے۔ حالانکہ میں خود آپ کے عقائد سے کافی اختلافات رکھتا ہوں، کئی بار میں نے آپ کو برا بھلا بھی کہا ہے، لوگوں کے سامنے بھی کہا ہے، میں اس کی بھی معافی مانگوں گا۔ وہ اصل میں آپ کو نہیں کہا ہے، وہ میٹر کے بارے میں کہا ہے۔ اس سے زیادہ تو آپ کے استاد محترم طارق جمیل صاحب نے بڑی بدتمیزی کی ہے، صحابہ اکرام کا نام لے کے، حوروں کا نام لے کے، بس یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا۔ باقی کی کئی باتیں تو یہ بھی کہہ کے انہوں نے بیان کیا، جھوٹی روایات پیش کر دی۔ اس سے بڑی گستاخی اور کیا چاہیے؟ اللہ نے لعنت فرمائی ہے ایسے لوگوں پہ۔ سورہ بقرہ 159۔ ہوا یوں کہ آپ نے، میں نے ساری آیات نوٹ کر لی ہیں،
اور میں نے وہ سارے، یہاں آپ نے کہا سورہ عنکبوت جو 29 پہ ہے اس کی 48 نمبر کی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما کنت تتلو من قبلہ من کتابی ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون۔ چلیے، اے نبی آپ اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتے تھے، سیدھی سیدھی بات ہے، ما کنت تتلو، تلاوت نہیں کر سکتے تھے، من قبلی ہی، اس قرآن سے پہلے، من کتابی، جو کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور ولا تخطو، اور آپ کو لکھنا بھی نہیں آتا تھا، بھی یمینک، ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ کو یمین کہتے ہیں، جبکہ اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے۔ اگر ایسا ہوتا اذا ارتاب المبتلون، جو باطل پرست لوگ ہیں ان کو موقع مل جاتا کہ اگر آپ کو لکھنا پڑھنا آتا تو کسی نہ کسی سے سیکھتے آپ، تو وہ شخص کل کے دن اٹھ کے یہ کہہ سکتا تھا کہ میں نے نبی کو لکھنا پڑھنا سکھایا، یہ تو اپنے والدہ نے ان کو سکھایا، دائی حلیمہ نے سکھایا، دادا نے سکھایا، کوئی بھی کہہ سکتا تھا ان کو میں نے سکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کر دیا کہ آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں سکھایا نبوت سے پہلے، کتاب آنے سے پہلے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی طارق مسعود صاحب سے، کہ یہاں پر ما کنتا کو انہوں نے غور نہیں کیا کہ اس سے پہلے، کنتا پاسٹ ٹینس کی بات ہو رہی، اس سے پہلے تتلو من قبلی ہی، اس سے پہلے، من قبلی ہی، اس سے پہلے، اس بات پہ اگر غور کر لیتے تو ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی تھی۔ بہت ساری روایتیں ایسی موجود ہیں، صلح حدیبیہ میں آپ کو دستخط کرنا تھا، آپ نے غلط جگہ پہ وہ مہر لگانے کی کوشش کی، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ مسکرانے لگے، آپ نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو کہ آپ غلط جگہ اسٹیمپ لگا رہے ہیں یا رسول اللہ، تو تم لوگوں کو معلوم ہے مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا تو کیوں؟ تو ایسی مثالیں دے کے کہیں نہ کہیں ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے۔ تو بات کو پہلے اچھے طریقے سے، ٹھنڈے دل سے، ٹھنڈے دماغ سے سمجھیے۔ سمجھنا کیا ہے؟ دیکھیے، علم حاصل کرنا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ایک اندھے انسان کے پاس علم نہیں ہے؟ کیا ایک اندھا آدمی کمپیوٹر نہیں چلا رہا ہے آج؟ ایک اندھا آدمی پوری دنیا کا سفر نہیں کر رہا ہے؟ اس کو لکھنا کیسے آئے گا، پڑھنا کیسے آئے گا بتائیے آپ کو نہیں معلوم ہے؟ اندھوں کی ایک زبان ہے نقطوں کی، وہ انگلی پھرا پھرا کے، حفاظ اکرام ہیں جو قرآن پہ انگلی پھرا کے پڑھتے ہیں، ان کے لیے ایک رائٹنگ بنائی گئی ہے۔ اچھا، علم کا معاملہ ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں علم صرف کانوں سے اور آنکھوں سے آتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ ڈالنا چاہے تو کیا وہ نہیں دے سکتا ہے؟ اور وہ بھی نبی کو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کلیئر الفاظ میں بتا دیا، اگر ایسا ہوتا، آپ کو لکھنا پڑھنا آتا، تو کوئی نہ کوئی یہ مبتلا جو لوگ ہیں، باطل پرست لوگ ہیں، یہ پھر آپ کے اوپر مصیبت بن جاتے کہ میں نے ان کو سکھایا۔ ارے تمہارے کون سے نبی ہے، میں نے ان کو سکھایا، یہ کہتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ٹیوشن پڑھانے کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیا۔ یہ کیسے ممکن ہے رسول اللہ کو عربی نہیں آتی تھی؟ یہ کیسے ممکن ہے لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا؟ دنیا بھر کا سب سے بڑا عالم بنا دیا۔ بعد میں سیکھے ہوں گے، اچھا نہیں سیکھے، مثال کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے، کامن سینس۔ تو اللہ کے پاس سے ایک فرشتہ نبی کے پاس آ رہا ہے علم لے کے، اللہ تعالیٰ خود ہی اس میں یہ وعدہ کر رہے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اب یہاں ملحدین کو موقع مل جائے گا آپ لوگوں کی ایسی باتوں سے کہ یہ دیکھو ایک نیا تماشا، تو تمہاری قرآن صحیح نہیں ہے، تو قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، ایسے بہت سارے لوگ بکواس کیے جا رہے ہیں۔ اور ہمارے علماء ہیں کہ جو ہے بیکار کی باتوں میں اپنا ٹائم خراب کر کے آپ مسجد میں لوگوں کو جمع کیے ہوئے ہیں۔ اور ابھی آپ نے معافی مانگ لی، بہت اچھی بات ہے۔ میں پاکستان کے بلکہ ہندوستان کے تمام مسلمانوں سے یہ التجا کروں گا کہ اور زیادہ چھینٹے اچھالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک آدمی نے معافی مانگ لی ہے، کسی کی بھی انسان سے، کسی کی بھی زبان سے غلط بات جذبات میں کبھی نکل جاتی ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے۔ مومن بندہ وہ ہے جو معافی مانگ لے، بس، تو اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ اچھا، اگر آپ لوگوں کو اتنی محبت ہے اللہ کے رسول سے، آپ کا کوئی بیان کیوں نہیں آ رہا بھائی؟ آپ کا کوئی چینل کیوں نہیں ہے؟ آپ نے کون سی کتاب لکھ لی اب تک؟ چلو مانتے ہیں کہ بہت بڑا عالم ہے، اب اس وقت دنیا میں ان کا بہت بڑے مفتی ہے، طارق مسعود سے بھی بڑے مفتی ہیں،
وہ اگر یہ اعلان دے کہ میں یہ اعلان دیتا ہوں کہ ان کا سر تن سے جدا کر دو، ایسا لائیے کوئی ایک ایسا بڑا، گلی گلی کے آوارہ لونڈے جو ہے چاقو لے کے مار دیں گے کسی کو، یہ بری بات ہے، یہ کفر کی نشانی ہے۔ ایک آدمی معافی مانگ رہا ہے، آپ اس کی معافی کو قبول کریے۔ اگر آپ کے دل میں بہت زیادہ محبت ہے اپنے رسول کے لیے، تو رسول اللہ نے یہ کام ہم کو سونپا ہے کہ یہ کتاب دوسروں تک پہنچاؤ، بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت ہی صحیح لوگوں تک پہنچاؤ، پھر دوسری آیت، تیسری آیت، چوتھی آیت، یہ طریقہ ہوتا ہے کام کرنے کا۔ تو یہ اصل میں یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ کو پہلے، اس سے پہلے لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ اگر آتا، ایسا ہوتا تو لوگ آپ کے اوپر الزام لگاتے۔ چلیے اب آئیے سورہ شورا جو 42 نمبر پہ ہے، اس کی آیت نمبر 49 سے 53 تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ چلیے ترجمہ ہی پڑھ دیتا ہوں آپ کا وقت بچانے کے لیے، آپ کبھی بھی کسی کا بھی ترجمہ پڑھ سکتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بولیے، اور اللہ سے معافی مانگتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی۔ اللہ اس آیت کے بارے میں تو میرا ذہن بالکل کھول دے، صاف صاف بات سمجھ میں آنا چاہیے، کیونکہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید اذا سألک عبادی انی انی قریب، آپ ہی نے کہا تھا، اس لیے ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ اللہ زمین اور آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں ملا کر دیتا ہے، ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ رکھ دیتا ہے۔ اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادے جو اس دنیا میں نہیں رہے، ان کا انتقال ہو گیا، کر دیتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دے دیتا ہے، لڑکیاں دے دیتا ہے، جو کچھ بھی۔ کسی بشر کا یہ کام نہیں ہے۔ یہ بھی ایک الزام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگایا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، بالکل غلط بات ہے۔ کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے آمنے سامنے آ کے بات کرے۔ اس کی بات تو یا تو وہی اشارے کے طور پر ہوتی ہے، یا پردے کے پیچھے سے ہوتی ہے، آواز آتی ہے، جیسے موسیٰ سے بات ہوئی تھی اور پہاڑ پہ بات ہوتی تھی، یا پھر کوئی پیغمبر فرشتہ جبرائیل بھیجا جاتا ہے، اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہی سے بھیج دیتا ہے، اور برتر اور حکیم ہے وہ۔ اور اسی طرح اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے، جو تمہیں کچھ پتہ نہیں تھا اس سے پہلے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے۔ کیسے پتہ ہوگا بھائی؟ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ابراہیم اور اسماعیل کے طریقے پہ کام کر رہے تھے۔ اس دور کے جو مسلمان تھے ان میں آپ بھی تھے، لیکن سب سے زیادہ سچے، سب سے زیادہ امانت دار۔ چلیے ما کنت، اب دیکھیے وہ الفاظ پڑھتا ہوں میں، ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، آپ کو پہلے نہیں معلوم تھا کتاب کیا ہوتی ہے، لکھنا پڑھنا کیا ہے، اور ایمان کیا ہے۔ یہاں بھی کنتا کا لفظ ہے، یعنی اس سے پہلے آپ کو نہیں معلوم تھا، اب آپ کو پڑھنا بھی آ گیا، لکھنا بھی آ گیا۔ اب میں گرامر پہ بھی آؤں گا، بہت بڑا پوائنٹ ہے، آپ لوگوں کا تھوڑا سا ٹائم جائے گا، لیکن یہ بات پورے ویڈیو کو اچھی طرح دیکھیے اور اچھی طرح مجھ سے سوالات بھی کیجیے اور آخری تک دیکھیے۔ اور اس طرح اے نبی، ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف بھیجی ہے، وہی کی ہے، تمہیں کچھ پتہ نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، مگر اس فرشتے کو ہم نے ایک روشنی بنا کر بھیجا ہے، جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں۔ یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو، استقامت پر ہو کی طرف رہنمائی کر رہے ہو، اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو، اس خدا کے راستے کی طرف جو زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے۔ خبردار رہو، سارے معاملات اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، سیدھی بات ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی ثابت ہو گیا، اب یہ تو میں اپنی طرف سے دلیل کے طور پہ پیش کرا کہ اس سے پہلے بھی، اب جس بات کو طارق مسعود صاحب نے اٹھایا ہے اور بتایا ہے، وہ ہے سورہ علق، جسے ہم کہتے ہیں پہلی وحی ہے، حالانکہ وہ پہلی وحی نہیں ہے۔ سورہ یاسین کا پہلا رکوع پہلی وحی ہے، اچھی طرح دیکھیے اس کو بھی۔ چلیے 96 نمبر کی صورت ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، بہت ہی چھوٹی چھوٹی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اب دیکھیے باتیں ہو رہی ہے پوری،
پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ ہرگز نہیں، انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے۔ پلٹنا یقیناً تیرے رب کی طرف ہے۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جب کہ وہ نماز پڑھ رہا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو، تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق پر ہے یا حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہے؟ کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے، اس پیشانی کی جو جھوٹی اور سخت کار ہے۔ آپ کو معلوم، یہ برین کا جو حصہ یہ سامنے کا ہے پیشانی کے پاس کا، آدمی یہاں سے جھوٹ کو کریٹ کرتا ہے، ایک سین کو کریٹ کر کے اپنی زبان سے نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، جھوٹی پیشانی جس کے ہم پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے۔ چلیے، اس پیشانی کے جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ تو یہاں جو لفظ ہے ہم اس کی پیشانی کے بال کو پکڑ لیں گے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ دیکھ رہا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی، اگر یہ باز نہ آیا ان باتوں سے، انتہا نہ کیا، لنصفعا بالناصیہ، ناصیہ جھوٹی پیشانی، ناصیہ، لأصفعا یہاں لامت تعلیل ہے، انہوں نے لامت تاکید کہا، یہ الگ لکھنا چاہیے بول رہے ہیں۔ میں یہاں پر آپ کو روکوں گا اور آپ کو بھی اور طارق مسعود صاحب آپ کو بھی یہ سمجھاؤں گا۔ آپ کو پتہ ہے آپ نے اپنی زبان سے کہہ دیا کہ یہ غلط ہے گرامر کے حساب سے۔ آپ کون ہوتے گرامر بنانے والے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ زبان آدم کو سکھائی ہے جناب، اللہ کو نہیں معلوم تھا؟ یہ تو پھر وہ اسی طرح کی وہ جو جاہل قوم ہے وہ کہتی ہے کہ وہی لیے ہوئے جبرائیل علی کو ڈھونڈ رہے تھے، بیچ میں محمد مل گئے تو ان کو دے دے کے آ گئے۔ ایسا ہوتا ہے کہیں؟ اس طرح کی ایک کیا، میں آپ کو بے شمار مثالیں بتاؤں گا، سورہ احزاب میں بتاؤں گا آپ کو، 4 نمبر کی آیت، وما جعلنا لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی مرد کے دھڑ میں 2 دل نہیں رکھے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ قرآن میں مسٹیک نکال کے بتا رہے ہیں ملحدین، ہم جواب دیتے اس کا۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے، علماء سے کہتا ہوں، اپنا ٹائم ویسٹ مت کیجیے، اپنا ٹائم ویسٹ مت کیجیے، آپ کا جو وقت ہے قرآن پہ لگائیے، قرآن کی دعوت میں لگائیے۔ آپ کے پاس دلائل نہیں ہے، آپ کو جواب دینا ہی نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کا ذکر اس لیے کیا ہے کیونکہ عورت کو 2 دل ہوتے ہیں، اور یہ ملحدین کہتے ہیں عورت کو کیوں چھوڑ دیا اللہ نے؟ ما جعل اللہ لنفس من قلبین فی جوفہ ہونا چاہیے تھا، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ کیوں ہے؟ میں نے قلب کا لفظ پوری قرآن میں کہاں کہاں ہے وہ دیکھا، جہاں بھی دل کا ذکر آ رہا ہے وہاں سینے کا ذکر ہے، فی صدری، یہ ایک ہی جگہ ایسی ہے جہاں جوفی ہے پورے دھڑ میں۔ بعد میں آنے والی آیت کے ٹکڑے میں خود ہی سمجھ میں آ گیا، جس کو تم ماں کہہ دیتے ہو ماں نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک عورت جب ماں بنتی ہے اس کے دھڑ کے اندر 2 دل دھڑکتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں عورت کا نام نہیں لیا۔ آپ کو معلوم ہے، آپ جب قرآن ہاتھ میں لیتے ہیں، عربی زبان میں حاذا کا مطلب یہ، ذالکہ کا مطلب وہ، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ پڑھ رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے اور آپ دوسری کتاب کی بات کر رہے ہیں۔ یہ انہوں نے بتایا ہے، یہ ملحدین نے، کہ یہ قرآن کی عربی کی مسٹیک ہے۔ تم کو نہیں معلوم ہے عربی کیا ہے، تم کو نہیں معلوم اس کے محاورے کیا ہے، تم کو نہیں معلوم قریش کی زبان عربی زبان کیسی ہوتی ہے، تم کو نہیں معلوم دوسری لینگویجز کا بھی۔ جب کسی چیز کو پرٹیکولرٹی کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی پیش کرتا ہے تو وہ طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا، اس کا ترجمہ یہ ہونا چاہیے، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، ایسا ترجمہ ہو۔ ھذا کتاب لا ریب فیہ نہیں، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کے 4 بیٹے ہیں، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی صاحب آپ کے 4 بیٹوں میں سب سے فرما بردار بیٹا کون سا ہے، تو آپ ھذا ولد نہیں، ذالک الولد کہیں گے۔ کیوں؟
کیونکہ باقی کے 3 کا انکار کرنا ہے کہ یہ محفوظ نہیں ہے. ابھی شک کی گنجائش قائم ہے تورات میں، انجیل میں، زبور میں. ان کو الگ کرنے کے لیے ذالکہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. اچھا کتاب کا لفظ کیوں بولے بھائی آپ؟ اس پہ بھی اعتراض ہوا. وہاں قرآن بولنا تھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک القرآن لا ریب فیہ بول سکتے تھے. اگر ایسا بولتے تو قرآن صرف پڑھے جانے والی، ایکسنٹ چینج ہو جاتا تو قرآن چینج ہو جاتی تھی. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتاب کا لفظ استعمال کیا، یہ لکھی جا چکی ہے. ہاں یہ لینگویج محفوظ ہے. یہی لینگویج آدم کو سکھائی گئی تھی، یہی لینگویج میں حساب ہوگا، یہی لینگویج جنت میں بولی جائے گی. جناب علی، آپ کی لینگویج میں اگر کوئی فارمولہ آپ نے بنا لیا، لام تعلیل ہے، لام تاکید ہے، آپ اپنی لینگویج کو چینج کیجئے. آپ کو یہ بولنا چاہیے تھا کہ اس میں جو لکھا ہوا ہے لنصفن ناسیہ، نصفان ناسیہ، یہ آپ یہ بولنا چاہیے تھا کہ بعد میں رائٹنگ میں یہ آیا. اور کچھ علماء یہ کہتے ہیں، ہم نے بھی مدرسے میں پڑھا، یہ لامت تاکید ہے، اس کو الگ سے ہونا چاہیے. تو یہ آپ اپنی اصلاح کیجئے. آپ قرآن کے بارے میں بول دیتے کہ قرآن میں غلط لکھا ہوا ہے، وہ آج تک غلط کا غلط ہے. آپ کو معلوم اس پہ تین گناہ ہو گئے آپ سے. آپ نے قرآن پہ الزام لگا دیا، آپ نے صحابہ پہ الزام لگا دیا، کسی صحابی نے غلط لکھ دیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پڑھنا نہیں آتا تھا اس لیے آپ نے جو ہے اس کا کریکشن نہیں کیا. آپ نے نبی پہ بھی الزام لگا دیا. وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، وہ اپنی زبان سے ایسی کوئی بات نہیں کرتے. اب یہاں ینطق ہے، دیکھیے آپ، ان الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، وہ وہی ہے جو آسمان سے آتی ہے اللہ کی طرف سے. تو نبی پہ الزام، یعنی اللہ کو نہیں معلوم تھا، فرشتہ لے کے جا رہا ہے، وہ سکھا رہا ہے. پھر وہ ناسخ منسوخ کا کیا کریں گے آپ؟ بھائی صاحب ایسی بہت ساری باتیں ہیں، ٹائم ہو جائے گا، لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا. میرا یہ فرض تھا کہ میرے جتنے سننے والے ہیں اور بھی یہ بات آگے پھیلے گی. ایک شخص سے غلطی ہو گئی ہے، اس کو معافی مانگ لیا ہے، اس نے آپ کو معاف کر دینا چاہیے. اور جب آپ دوسرے پہ اتنے الزام لگا رہے ہیں تو ذرا اپنے گریبان میں بھی منہ ڈال کے دیکھیے، میں قرآن پہ کتنا کام کر رہا ہوں. روایتوں کے بھروسے کے اوپر آپ لوگوں نے اپنے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے. دنیا تھوک رہی ہے آپ کی امت پہ، پوری قوم کے اوپر. شرم آنی چاہیے نا. بیٹھے ہوئے ہیں قصے سناتے ہوئے، یہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، وہ ویسا ہے. آپ کو قرآن کیا معلوم ہے؟ آپ چند فتووں کو لے کے مفتی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کسی مدرسے میں پڑھ کے، اور پھر وہ مولوی صاحب کے بھروسے کے اوپر آپ صحابی پہ الزام لگا دے رہے ہیں، آپ قرآن پہ الزام لگا دے رہے ہیں، آپ نبی پہ الزام لگا دے رہے ہیں، آپ جبرائیل پہ الزام لگا دے رہے ہیں، آپ اللہ پہ الزام لگا دے رہے ہیں. 5 گستاخیاں ہو گئی ایک ساتھ. میں اللہ تعالیٰ سے پھر ایک مرتبہ رجوع کرتے ہوئے توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں کہ اللہ اگر اس بیان میں بھی، یہ پورے 23 منٹ میں بھی، 24 منٹ میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ اس کا مجھے ادراک دے دے کہ میں نے یہاں یہ غلطی کی ہے. آپ نے بھی اگر کچھ محسوس کیا ہے تو مجھے بتائیے، پیار سے بتائیے. میرا نمبر ہے، مجھے واٹس اپ کیجیے. کامنٹ لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک صاحب پتہ نہیں کچھ دنوں سے کامنٹ پہ کامنٹ کیے جا رہے ہیں، جواب پہ جواب، جواب پہ جواب. وہ میرے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو جواب دے رہے ہیں. خیر بھائی کال کیجیے، میں آپ کا بھائی ہوں، میں کوئی پیغمبر نہیں ہوں، میں کوئی مولوی نہیں ہوں، میں کوئی متوا نہیں ہوں. ایک اسٹوڈنٹ ہوں، 35-36 سال سے قرآن پڑھ رہا ہوں، لکھ رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں. عربوں میں ہوں 40 سال سے، 38 سال سے. عربی بہترین قسم کی بول چال کی سمجھتا ہوں، بولتا ہوں، ہر چیز سے واقف ہوں. عربی زبان کی پڑھا بھی ہے میں نے، صرف سیکھا ہی نہیں ہے. عربی بول چال کی تو کوئی خدامہ اور ڈرائیور بھی بول لیتے، لیکن مجھے لکھنا پڑھنا بھی آتا ہے. میں نے قرآن کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، عربی زبان کا ڈپلومہ کیا ہے. غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، مگر میں اس کو اپنا دھندا نہیں بنایا. میں کوئی مسجد، کوئی مدرسہ نہیں بنایا. میں اپنا حلیہ بدل کے لوگوں کو ایکسپلائٹ نہیں کیا. میں کبھی کسی سے دعا کرو میرے لیے نہیں بولا. بہرحال میں اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی میں نے سچے دل سے کوشش کی ہے کہ ہماری امت میں اختلاف نہ ہو، فساد نہ ہو، دوسرے لوگوں کو موقع نہ ملے. ہم قرآن کو ایسا پیش کرنا ہے کہ غیر مسلم اس سے اٹریکٹ ہو کے آئیں. پھر بھی میں مسلمانوں کو یہی نصیحت کروں گا کہ اللہ نے پھر ایک مرتبہ آپ کو موقع دیا ہے. ایک وسیم رضوی کے ذریعے سے ملا تھا موقع. آپ کو چاہیے تھا کہ وہ دنیا کے سامنے اس کو اتنا پھیلاتے، وہ بات کو، وہ 26 آیتیں کون سی ہیں وہ بتاتے لوگوں کو. بہرحال اپنا خیال رکھیے، قرآن پہ کام کیجیے. کم سے کم ایک پارہ سنیے یوٹیوب پہ اوپر،
قرآن اردو اونلی، حافظ محمد جالندھری صاحب کا ترجمہ ہے. سنیے، اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم.